سامنے قیدی کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں۔ ایک قیدی سامنے آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر میں مطعم بن عدی کا بیٹا جبیر بن مطعم ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر وہ مطعم بن عدی جنہوں نے وہ میرے بابا جنہوں نے آپ کو طائف سے اپنی امان کے اندر مکہ چھوڑ کر گئے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے جبیر اگر آج تیرے بابا زندہ ہوتے تو میں سارے کے سارے قیدی ان کے کہنے پہ رہا کر دیتا، میں کسی بھی قیدی سے جزیہ نہ لیتا، ٹیکس نہ لیتا۔ اے جبیر بن مطعم یہ لے تیرے پیسے ہیں، اپنے پیسے بھی لے جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ پتا کیا چلا؟ بابا نے اپنی زندگی میں بھلا کیا تھا، آج اس کی اولاد کے ساتھ بھی بھلا ہو رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کے ساتھ بھلا ہو تو ہمیں بھی پہلے بھلا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں رب کہتا ہے قرآن کے اندر هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں، جنگل کے اندر ہیں، طائف کے مدینہ کے پہاڑوں کے اندر ہے، سفر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پہاڑوں کے اندر ہے، سفر کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ راستے میں بھوک لگ جاتی ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں یار کھانا نکالو، کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا لگایا جاتا ہے، کھانا شروع کرتے ہیں تو صحابی رسول دیکھتے کیا ہے کہ سامنے ایک بکریوں کا چرواہا ہے جس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بکریوں کو چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں او میرے ساتھیو جاؤ اس کو بھی بلا کر کے لے آؤ، یہ بھی ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھا لے۔ جب اس کو بلا کے لایا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ وہ شخص کہتا ہے میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ قربان جائیے، وہ شخص کہتا ہے انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، شوال کا مہینہ بھی نہیں ہے، محرم کا مہینہ بھی نہیں ہے، ذوالحجہ کا مہینہ بھی نہیں ہے، پھر یہ نفلی روزہ رکھا ہوا ہے جس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پیروں میں جوتے بھی نہیں ہیں، مدینہ کے پہاڑوں سخت گرمی کے اندر بکریوں کو چرا رہا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یار تھوڑا اس کو آزما کے دیکھتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میرا مالک بکریوں کو گن کے مجھے دیتا ہے، جب میں واپس پہنچتا ہوں تو میرا مالک مجھ سے بکریوں کو گن کے ہی لیتا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ اپنے مالک سے کہنا بھیڑیا ایک بکری کو کھا گیا، اور بھیڑیے تو ویسے کھا ہی جایا کرتے ہیں، کون سا بڑی بات ہے۔ آپ بھی کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے غور سے بات کو سننے کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ وہ بندہ کہتا ہے بکریوں کا چرواہا ہے، غلام ہے، غلام ہے، آزادانہ اس کی زندگی بھی نہیں ہے، دوسروں کا محتاج ہے، غلامی کی زندگی کے اندر ہے۔ وہ شخص کہتا ہے اے عبداللہ بن عمر میں آپ سے پوچھتا ہوں جس وقت میں اپنے مالک کو جا کر کے یہ کہوں گا میری ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں این اللہ، اس وقت اللہ کہاں ہوگا؟ اس وقت اللہ کہاں ہوگا؟
جب میں اپنے مالک کے سامنے بیٹھا ہوں گا اس وقت میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہوگا، میں سچ بول رہا ہوں تو میرے رب کو پتا ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے رب کو پتا ہے، میں اپنے رب سے کون سے کونوں میں جا کے چھپ کر کے اپنے مالک سے یہ بات کروں گا۔ این اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر کی آنکھوں میں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ این اللہ، این اللہ، یہ جملہ ایسا دل کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے، روتے ہوئے وہاں سے اٹھتے ہیں، اس کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں اور مالک سے کہتے ہیں کہ فلاں چرواہا بکریوں کا غلام آپ کا غلام ہے، اس کی قیمت لگائیے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ مالک کہتا ہے غلام تو میں آپ کو دے دوں، میری بکریوں کا کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بکریوں کی بھی قیمت لگا لو، بکریاں بھی میں خریدنا چاہتا ہوں۔ سودا بن جاتا ہے، سودا طے پا جاتا ہے، بکریاں بھی عبداللہ بن عمر نے خرید لی، غلام بھی خرید لیا، قیمت ادا کر دی، گھر چلے جاتے ہیں۔ شام کا وقت ہے، وہ چرواہا بکریاں چرا کے اپنے پہلے مالک کے پاس جاتا ہے اور اس کو جب اس کے سامنے بکریاں پیش کرتا ہے تو اس کا مالک کہتا ہے اے غلام، آج کے بعد تو میرا غلام نہیں ہے، عبداللہ بن عمر کا غلام ہے، بکریاں بھی انہوں نے خرید لی ہیں، آپ کو بھی خرید لیا ہے، یہ بکریاں بھی لے جاؤ، آپ بھی جاؤ۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، آج کے بعد اب ان کے غلام ہو۔ وہ غلام سر کو نیچے کیے ہوئے بکریوں کا ریوڑ لے کے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بکریوں کے چرواہے تجھے مبارک ہو۔ وہ کہتا ہے کس چیز کی مبارک؟ پہلے میں اس کا غلام تھا، آج میں آپ کا غلام ہوں، مبارک کس چیز کی مجھے دے رہے ہو؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے بکریوں کے چرواہے، جب تیرے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے، اس وقت میرے دل کے اندر یہ بات آئی، میں نے اپنی ذات کے لیے آپ کو نہیں خریدا ہے، جا یہ بکریاں بھی تیری ہیں، آج کے بعد میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، روزی کا انتظام بھی کر دیا ہے، جا آزادانہ زندگی گزار۔ میرا رب کہتا ہے اے بکریوں کے چرواہے، جنگل کے اندر تنہائی کے اندر اپنے مالک کے ساتھ تو بھلا سوچ رہا تھا، اپنے مالک کے ساتھ تو خیانت نہیں کر رہا تھا، اپنے مالک کی امانت کے اندر خیانت نہیں کر رہا، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھا کے تو نے اپنے مالک کے ساتھ بھلا کیا ہے، میں نے صرف تیری آزادی کا ہی انتظام نہیں کروایا بلکہ تیری روزی کا انتظام بھی کروا دیا ہے۔ اسی لیے رب کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر بھلائی چاہتے ہو تو بھلائی کرنی پڑے گی۔ ہم اپنا کردار ایسا بنائیں، خود اپنے بچے بھوکے ہیں تو بھوکا سلا دیں، مہمان کو بھوکا نہ رکھیں، خود بھوکے ہیں تو بھوکے رہ جائیں، ہمسائے کا خیال کریں، جب سالن بنائے تو سالن میں شوربہ زیادہ رکھ لیں تاکہ مہمان کو، تاکہ ہمسائے کو ایک پیالی بھیج دی جائے، وہ بھی اپنا نوالا لگا کے آسان انداز میں روٹی کھا کے اپنا پیٹ بھر سکے۔ رب کبریا کی قسم ہے کہ غفار مولے آپ آزمانا شروع کر دے، دیکھنا اس علاقے میں رب کی رحمتیں کیسے برستی ہیں، رب اپنی رحمتیں کیسے نازل کرتا ہے، ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے، ہمیں نیکی کرنے کی کیسے توفیق ملتی ہے، ہم نیکی کر کے تو دیکھیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف فرما ہے، مہمان آ جاتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا آج اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرنا چاہتا ہے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو جاتے اور کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر، مہمان کی مہمان نوازی میں کروں گا، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ساتھ لے جاتے ہیں، دروازہ بجایا، دستک دی، دروازہ کھولا گیا، بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی کہتی ہے اے میرے سر کے تاج، آج گھر میں اتنا کھانا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھلا سکیں گے، ہم خود بھی نہیں کھا سکتے۔ شوہر کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ بھی بھوکی سو جانا، میں بھی بھوکا سو جاؤں گا، بچوں کو بھی تھپکیاں دے کے لوریاں دے کے بھوکا سلا دو، جو کھانا پڑا ہے وہ مہمان کے لیے لے آؤ۔ اب بیوی کہتی ہے اے میرے سر کے تاج، کھانا اتنا کم ہے کہ ایک بندے کا پیٹ بمشکل بھرے گا،
اگر آپ ساتھ نہیں کھائیں گے تو مہمان بھی کھانا نہیں کھائے گا، اور اگر آپ ساتھ کھائیں گے تو مہمان کا پیٹ بھوکا رہ جائے گا۔ تو اب حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں آپ جو چراغ جل رہی ہے اس کو سیٹ کرنے کے چکر میں اس کو بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، میں خالی ہاتھ چلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا میں کھانا کھا رہا ہوں اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ ایسے ہی کیا، بیوی نے چراغ سیٹ کرنے کے چکر میں اس کو بجھا دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے ہاتھ کو چلاتے رہے، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اس کو سلا دیا گیا۔ صبح جب اللہ کے پیارے پیغمبر کی دربار میں لے کے جا رہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، پیارے پیغمبر سامنے سے آتے، اللہ کے پیارے پیغمبر مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ پریشان ہو جاتے ہیں، شاید آج کچھ گڑبڑ ہو گئی، آج کچھ کمی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر مسکرا رہے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو تو پتا تھا کہ مہمان کے لیے اتنا خاص کوئی خاطر توازی کر نہیں سکا۔ نہ جانے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا ہوگا، اب اللہ کے پیارے پیغمبر پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے، کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر خیر تو ہے، آپ کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہے، کیا مجھ سے کمی رہ گئی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر میں خدمت نہیں کر سکا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اے ابو طلحہ انصاری قربان جائیے آپ کی خصلت پر، آپ کی عادت پر۔ جب آپ رات کو خالی ہاتھ اپنا چلا رہے تھے، آپ کی بیوی چراغ بجھا رہی تھی، رب نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انعام کی صورت کے اندر، اس انعام کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اے ابو طلحہ تیرے لیے آیت نازل فرما دی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ رب اعلان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود مشکل حالات میں ہونے کے باوجود اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے والے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ معززات، اپنا کردار ہم ایسا بنائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ جب اچھے الفاظ میں دنیا ہمارا تبصرہ کرے گی تو میرا رب کہے گا فرشتے ہو دیکھو میرا مرنے والا بندہ بڑا اچھا تھا، آج تک اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، جلدی سے اٹھاؤ قلم اور اس کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دو، میں نے بھی اس بندے کو معاف کر دیا جس کی تعریفیں دنیا میں ہو رہی ہیں۔ معززات، اپنی زبان کو کڑوا نہ بنائیں، اپنے چہرے پر جو ہے بل نہ بنائیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کوئی آتا ہے ہمارے پاس ملنے کے لیے، ہم چہرے کا رنگ فک کر کے اس سے سلام نہ کریں، بلکہ خوش مزاجی کے اندر سلام کرنا بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ خوش طبی سے ملتے ہیں تو معززات، ہم عورتوں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم عورتوں کے اندر حسد زیادہ ہے، کینہ زیادہ ہے، بغض زیادہ ہے، عداوت زیادہ ہے، ہم کسی کو خوش دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی۔ معززات، اپنی سوچ کو اعلیٰ بنائیں، اپنے دماغ سے غلط سوچ کو نکالیں، اپنے دل سے حسد کی آگ کو بجھا دیں، اپنے کردار کو اعلیٰ بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز یاد رکھنا، آج سے یہ فارمولے آزمانا شروع کر دو۔ رب کبریا کی قسم ہے ہمارے مر جانے کے بعد اس علاقے کے اندر آپ کا نام روشن رہے گا، آپ کے جانے کے بعد علاقے میں نام روشن رہے گا، دنیا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی انشاءاللہ کہ بڑی اچھی تھی، بڑی ہمدرد تھی۔ ہمارے دلوں کو یہ نہ ہو کہ ایک بہن دکھ سنانے کے لیے آئی ہے، ہم نے اس کا دکھ سن کے جلدی سے تیسری کو بتا دیا، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اپنے پیٹ کو اتنا بڑی قبر بناؤ، اتنا بڑا گڑھا بناؤ کہ ہر ایک کی سن کے اس میں دفن کرتے چلے جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کی سنی تو اس کو بتا دی، اس کی سنی تو اس کو بتا دی۔ معززات، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ یہ چیزیں، یہ برائیاں ایسی ہیں، شیطان ہمیں ان چیزوں پر اکساتا ہے تاکہ ہماری نیکی ضائع کر دے، ہماری نیکیوں کو برباد کر دے۔ اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیے، اس کو ایسی مثال کے طور پر پیش کیجیے کہ دنیا یاد رکھے اور ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ آخر میں میری رب کبریا سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔